السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن وتھ برکا۔ السلام علیکم بچوں، آج میں تمہیں ایک بہت ہی پیاری اور عبرتناک کہانی سنانے والی ہوں، جو ہے اللہ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ تم سب دھیان سے سننا، کیونکہ اس کہانی میں ہمیں اللہ پر یقین اور صبر کرنے کا بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم مصر میں ہوا تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام تھا فرعون۔ فرعون اتنا گھمنڈی تھا کہ کہتا تھا، میں تمہارا خدا ہوں۔ سبحان اللہ، اصل میں تو اللہ ہی ایک خدا ہے جو سب کا مالک ہے، لیکن فرعون اپنی گھمنڈ میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس کو ایک خوف بھی تھا۔ اس نے سنا تھا کہ ایک دن ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے وہ ماؤں کے بچوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا انتظام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں کو اللہ نے علم دیا کہ موسیٰ کو ایک ٹوکری میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو۔ اللہ موسیٰ کو حفاظت سے واپس تمہیں لوٹا دے گا۔ سوچو بچوں، ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو دریا میں ڈالنا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور پھر دیکھو اللہ کی قدرت، وہ ٹوکری دریا میں بہہ کر سیدھے فرعون کے محل کے پاس پہنچ گئی۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہمیں اپنا لینا چاہیے، یہ ہمارے لیے قرۃ العین بنے گا۔ بچوں، دیکھا تم نے، جس بچے سے فرعون اپنی حکومت کو خطرے میں سمجھتا تھا، اللہ نے اسی کو اس کے گھر میں پلوایا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور قوت عطا کی۔ جب وہ جوان ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا اور ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ اللہ کو مانو، اس کی بندگی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہمت سے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا، لیکن بچوں، فرعون بہت ہی گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا، میں خدا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا تو اس نے منع کر دیا اور الٹا موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، یعنی ایسی چمتکار جو صرف اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر پٹکے تو وہ ایک بڑا سانپ بن جاتا، اور جب اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تو اس میں نور چمک اٹھا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے۔ فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ لیکن اس کے کچھ لوگ، جیسے اس کے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سچ سمجھ گئے اور انہوں نے ایمان لے آئے۔ پھر ایک دن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑنا چاہتا تھا۔ سمندر کے کنارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے اٹک گئے۔ پیچھے فرعون کی فوج اور آگے سمندر۔ سب لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر بچوں دیکھو اللہ کا معجزہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر کے پانی میں راستے بن گئے۔ دو طرف بڑے بڑے پانی کے پہاڑ بن گئے اور بیچ میں سوکھا راستہ۔
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آرام سے سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون اور ان کی فوج اسی راستے سے اندر آئے تو سمندر کا پانی واپس مل گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہی کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے جیسے فرعون نے کیا۔ اللہ کے آگے سب چھوٹے ہیں اور اصل قدرت صرف اللہ کی ہے۔ تو بچوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح صبر اور ہمت والا بنائے اور ہمیشہ اپنے رب پر یقین رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دوسری بھی کہانیاں آپ تک پہنچ سکے۔